جب حکمت سادہ طریقوں میں چھپی ہو تو پیچیدہ مسائل کا حل خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ بس ہمیں خود کو سمجھنے اور سادگی سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کہانی میں بھی ابوذر نے یہ ثابت کیا کہ کبھی کبھار جادو یا پیچیدہ طریقے نہیں، بلکہ سچائی اور حکمت کا سادہ استعمال ہی کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ بادشاہ یمن کا حکمران تھا، اور وہ نہ صرف اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا بلکہ انصاف پسند بھی تھا۔ اس کی حکومت میں لوگوں کے درمیان امن و سکون تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں عدلیہ اور رعایا کے حقوق کا خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کے ہر عمل میں ایک واضح مقصد ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا۔ وہ اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں بھی بہت سنجیدہ تھا، اور اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ نہ صرف اپنے ملک کو ترقی دے بلکہ اپنے پڑوسی ملکوں سے بھی اچھے تعلقات قائم رکھے۔ بادشاہ کا یہ رویہ صرف اس کی حکمرانی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے شہزادے بھی اس کی طرح رعایا کے ساتھ حسن سلوک رکھتے تھے۔ وہ انعام و عطا کے ذریعے عوام کی مدد کرتے اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتے۔ بادشاہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں ناکام ہوتا تو وہ نہ صرف اس کی غلطی کو سمجھتا بلکہ اس کی اصلاح بھی کرتا تھا۔ اس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا اور اپنے پڑوسی ممالک سے بھی امن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس انصاف پسندی اور ہم آہنگی کی وجہ سے یمن کا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن چکا تھا، جہاں ہر شخص کو برابری کے حقوق حاصل تھے اور حکومت کی طرف سے ہر شخص کی مدد کی جاتی تھی۔ ایک دن ملکہ کا قیمتی ہار گم ہو گیا، جس میں ہیرے، جواہرات اور موتی شامل تھے۔ یہ ہار نہ صرف ملکہ کے لیے بہت اہم تھا بلکہ یہ دربار کی شان و شوکت کا بھی حصہ تھا۔ جب ملکہ نے ہار کی کمی محسوس کی تو محل کے داروغے کو فوراً اس کی تلاش کی ذمہ داری سونپی گئی۔ داروغے نے ہر ممکن کوشش کی، محل کے تمام حصوں کو چھان مارا، لیکن ہار کا کچھ پتہ نہ چلا۔ داروغہ نے کئی دن تک محنت کی اور پھر انعام کا اعلان کیا تاکہ کسی بھی شخص کو ہار واپس کرنے کے لیے ترغیب دی جا سکے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی ہار واپس کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر اس کے باوجود کوئی بھی شخص ہار واپس کرنے کے لیے آگے نہ آیا۔ محل کے دروازوں سے لے کر ہر کمرے تک چھان بین کی گئی، لیکن کچھ نہ ملا۔ یہاں تک کہ کوئی شک بھی نہیں تھا کہ ہار گم ہونے کی وجہ محل کے خادموں یا نوکروں کی ہو سکتا ہے۔ ان کی بے ایمانی کی علامات بڑھنے لگیں، لیکن کسی نے بھی ہار واپس کرنے کی جرأت نہ کی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی اور اس نے خود اس معاملے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو چکا تھا کہ کسی کے لیے بھی ہار واپس کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کی رعایا میں سے کسی نے ہار چرا لیا ہے اور وہ واپس کرنے پر تیار نہیں، تو اس نے ایک اعلان کیا کہ دربار میں ایک ذہین شخص آ کر ہار تلاش کرے۔ اس نے کہا کہ جو شخص اس ہار کو واپس کرے گا اسے نہ صرف بڑا انعام دیا جائے گا بلکہ اس کا دربار میں عزت و مقام بھی بڑھایا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ دربار میں آئے، لیکن کوئی بھی شخص ہار کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مختلف افراد نے محل کے نوکروں اور خادمان سے پوچھ گچھ کی، لیکن کسی نے بھی ہار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بادشاہ کی یہ مخلصانہ کوششیں اس بات کا اشارہ دے رہی تھیں کہ اس کے ملک میں انصاف کا نظام بہت مضبوط ہے اور وہ کسی بھی طرح کی کرپشن یا بدعنوانی کو برداشت نہیں کرے گا۔ دربار میں آئے ہوئے لوگ اس بات سے واقف تھے کہ بادشاہ اپنے فیصلوں میں ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس اعلان کے ذریعے بادشاہ نہ صرف ہار کی تلاش کی کوشش کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے عوام میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس سے اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا اور لوگوں کو احساس ہوتا کہ وہ ایک ایسے حکمران کے زیر سایہ ہیں جو اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ایک دن دربار میں ایک شخص ابوذر گدھا پکڑے ہوئے آیا اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ گدھا جادوئی ہے اور وہ ملکہ کا گمشدہ ہار تلاش کر کے دے سکتا ہے۔ ابوذر نے کہا کہ اس گدھے میں ایک خاص صلاحیت ہے جو اس کو معمولی گدھوں سے مختلف بناتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر اس شخص سے پوچھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گدھا ہار ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ابوذر نے جواب دیا کہ گدھا اس وقت ہی ہار کا پتہ بتا سکتا ہے جب نوکر یا خادم اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا۔
ابو ذر نے اس وقت بادشاہ کو ایک عجیب تجویز دی۔ اس نے کہا کہ محل کے تمام نوکروں اور خادمان کو باری باری گدھے کی دم کو ہاتھ لگانا ہوگا، اور جیسے ہی چور کا ہاتھ اس کی دم کو چھوئے گا، گدھا آواز کرے گا، یعنی ڈھینچوں ڈھینچوں، جس سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ نے ابو ذر کی بات سنی اور اس کے جادوئی گدھے کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ابو ذر نے گدھے کے لیے 2 خیمے لگانے کی تجویز دی۔ ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں بادشاہ اور ابو ذر بیٹھا تھا۔ نوکروں اور خادمان کو باری باری گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا کہا گیا، اور وہ باہر جاتے ہوئے ابو ذر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ بھی سونگھواتے گئے۔ ابو ذر نے جادوئی گدھے کی دم پر خوشبو لگائی تھی، اور اس کے بعد یہ افواہیں پھیلا دی تھیں کہ جو شخص چور ہوگا اس کے ہاتھ پر یہ خوشبو آئے گی۔ ابو ذر نے کہا کہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے سے یہ خوشبو صرف چور کے ہاتھوں میں ہی جائے گی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر گدھے کی دم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ابو ذر کے منصوبے کے مطابق محل کے نوکروں اور خادمان کو باری باری گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا کہا گیا۔ ہر خادم جب گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتا، ابو ذر نے اس کے ہاتھوں کو سونگ کر اس کی پہچان کی۔ جب تک سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا، سب کے ہاتھوں پر خوشبو آئی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے ہاتھوں پر خوشبو نہیں آئی۔ ابو ذر نے فوراً اس خادم کو پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ملکہ کا ہار چرایا ہے۔ یہ چور اس طرح بے نقاب ہوا کیونکہ اس نے گدھے کی دم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور اس کے ہاتھ پر خوشبو بھی نہیں آئی۔ ابو ذر کی اس حکمت عملی نے چور کو کامیابی سے پکڑ لیا۔ جب ابو ذر نے چور کو پکڑا اور بادشاہ کو بتایا کہ یہی شخص ملکہ کا ہار چرا کر لے گیا تھا، جب بادشاہ نے اس خادم کو سامنے دیکھا، وہ خادم فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی درخواست کرنے لگا۔ خادم نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے ہار چرا لیا تھا۔ چور کی حالت دیکھ کر بادشاہ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس شخص نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور اب وہ ہار واپس کرنے کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ نے اسے ہار واپس کرنے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا کہ اس نے اتنی آسانی سے چور کو کیسے پکڑ لیا۔ ابو ذر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، گدھے میں کوئی جادوئی طاقت نہیں تھی، میں نے گدھے کی دم پر خوشبو لگائی تھی اور افواہ پھیلائی تھی کہ جب چور اس کو ہاتھ لگائے گا تو پکڑا جائے گا، تو چور نے اس ڈر سے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور مجھے اس بات کا ایسے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ ابو ذر کی ذہانت اور چال بازی نے چور کو بے نقاب کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی حکمت کی تعریف کی اور ابو ذر کو حسب وعدہ بھاری انعام سے نوازا۔ ابو ذر نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، مگر اس نے انعام کی بجائے یہ کہا کہ وہ اپنے گدھے کی مدد سے صرف انصاف کے لیے آیا تھا اور اس کا مقصد صرف بادشاہ کی خدمت کرنا تھا۔ بادشاہ نے اس کی اس سادگی کو سراہا اور کہا کہ ابو ذر کی ذہانت اور غیر متوقع طریقہ کار نے دربار کے لوگوں کو نہ صرف چور کو پکڑنے میں مدد دی، بلکہ یہ بھی دکھایا کہ کبھی کبھار سادہ طریقے پیچیدہ مسائل کا بہترین حل ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد دربار میں ابو ذر کا مقام بہت بلند ہو گیا اور اس کی حکمت کو نہ صرف بادشاہ بلکہ پورے ملک میں عزت دی جانے لگی۔ بادشاہ نے ابو ذر سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اسے عزت دے گا اور ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ ابو ذر کے اس کامیاب اقدام نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی مسئلے کا حل پیچیدگی میں نہیں بلکہ سادگی میں چھپا ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو ابو ذر کی طرح ذہانت اور حکمت رکھتا ہو؟ اگر ہاں تو اس کا نام کمنٹس میں لکھیں، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو کمنٹس میں یہ وعدہ کریں کہ آپ بھی ابو ذر کی طرح اپنی حکمت اور سادگی سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔